ابھی عقیدہ ڈھونڈنا ہو کہ سچا کون سا ہے، اسے تو پتہ نہیں کب ملے گا، لیکن ہم وہ ہیں جنہیں اللہ کے فضل سے سچا عقیدہ ماؤں کی دودھ میں ہی مل گیا تھا۔ ہم ان لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوئے جو مسلک اہل سنت و جماعت کی روشنی سے پہلے ہی منور تھے، اور اللہ کے ولیوں کا، سادات کرام کا فیض ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ لیکن آگے پھر اس دولت کو محفوظ رکھنا یہ روزانہ کا کام ہے۔ میں 2 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو برکت بھی ملے گی اور اندازہ بھی ہوگا کہ کیسے تھوڑی سے بگاڑ سے جو عقیدے میں آ جائے کتنا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے معاذ اللہ، اور اگر سنبھال کے رکھیں تو صدیوں کا فاصلہ بندہ تھوڑے سے وقت میں طے کر سکتا ہے۔ وقت کی قدر و قیمت یہ ایسا مضمون نہیں کہ جس پر تقریر کی جائے کہ وقت کتنا قیمتی ہے، یہ شاید مجھ سے زیادہ آپ کو اس کی تقریر آتی ہو۔ اگر 1 گھنٹہ بھی ضائع ہو جائے تو بندے کو بڑا افسوس ہوتا ہے، پھر پورا ہفتہ ضائع ہو جائے، مہینہ ضائع ہو جائے تو مزید افسوس ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کی پوری عمر ہی ضائع ہو جائے، قیامت کے دن پتہ چلے کہ فلاں غلطی ہو گئی تھی، جس طرح خدا نخواستہ کوئی ساری رات نفل پڑھتا رہے، صبح پتہ چلے کہ سارے کپڑے ہی پلید تھے جو پہنے ہوئے تھے، یا جس پانی سے وضو کیا تھا وہ تو پانی پلید تھا، تو کتنا افسوس ہوگا کہ میری رات ساری ضائع ہو گئی۔ قیامت کے دن اس غلطی کا پتہ چلے جو آج کسی نے کی، تو پھر افسوس ہوگا کہ ساری زندگی برباد ہو گئی، کاش کہ دنیا میں مجھے کوئی بتا دیتا، یا میں دنیا میں خود دھیان کر لیتا اور یہ میں اپنی غلطی صحیح کر لیتا۔ عقائد، توحید، رسالت، آخرت کا دن بڑے بڑے اہم عقیدے ہیں، لیکن اس وقت جو ہم بحث کر رہے ہیں تو وہ ایک عقیدہ وہ ہے جو ہم پہ فرض ہے کہ ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی شان کے بارے میں رکھیں کہ ان کی محبت فرض ہے، اور ایسے ہی ایک عقیدہ فرض ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں رکھیں کیونکہ ان کی محبت بھی فرض ہے۔ اس سلسلہ میں یہ مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 4766، یہ جلد نمبر 4 میں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو یہودی یا نصرانی یعنی کرسچن نہیں، ہندو سکھ نہیں، مومن ہے، ہمارے والا کلمہ پڑھنے والا، اور پھر اس کی بندگی کی صورتحال ایسی ہے کہ ہم ممکن کہ قریب نہیں کہ ہم اتنی کر سکیں جتنی وہ کرتا رہا، اتنا زیادہ پرہیزگار تھا۔ لیکن ذکر ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو سیدھا جہنم میں جا گرا، کہ اس کی عقیدے میں ایک غلطی رہ گئی تھی، ایک عقیدے میں، باقی سارے صحیح تھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، یہ ایک لفظ بھی آپ نے غور کرنا ہے، سرکار نے مثال دے کر فرمایا، اور اگر ایک بندہ ایسا ہو کہ جو رکن اور مقام کے درمیان ڈیرا لگا لے، رکن سے مراد ہے حجر اسود،
اور مقام سے مراد ہے مقام ابراہیم. یہ دونوں چیزیں وہاں پر خانہ کعبہ میں ہیں، حجر اسود دیوار میں ہے اور مقام ابراہیم سامنے ہے. ان کے درمیان اس بندے کا مصلی تھا. اگر ایسا ہو کہ اسے وہاں سے کوئی اٹھا نہ سکے، نہ اس کا ویزا پورا ہو، نہ اس کی اجازت کینسل ہو، اس کو یہ سہولت حاصل ہے، دن رات وہ وہاں بندگی کرے، اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا کہ تو اب جگہ خالی کر یا جا کر. وہ عجم میں نہیں، وہ عرب میں ہے، اور عرب میں بھی حرم میں ہے، اور حرم میں بھی مسجد حرام میں ہے، اور مسجد حرام میں بھی کعبے کے سامنے ہے، جہاں صرف دیکھتے رہنے سے ہی کعبے کو گناہ جڑ جاتے ہیں. اتنا گولڈن سنہری دور اس شخص کے لیے. پھر یہ اسے ٹائم ملا ہوا ہے، اور یہ نہیں کہ ٹائم ملا ہے اور وہ مصلی بچھا کے سو گیا ہے یا غافل بیٹھا رہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَصَلَّى وَصَامَ، اس نے اس جگہ رہ کر نہ رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، نہ کھیلتا ہے، نہ سیر پہ جاتا ہے، وہاں ہی رہتا ہے ہر وقت نور کی بارش میں. صلی وصام، ساری زندگی اس نے یہ کام کرتے گزار دی کہ دن کے وقت روزہ بھی رکھا ہوا ہے، ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے، رات کو قیام کر رہا ہے، اور اس جگہ اس نے ڈیرا لگایا ہوا. اتنی بھرپور نیک زندگی وہ گزار رہا ہے. یہ شخص جب فوت ہوا، اب آخری حصہ پڑھ رہا ہوں، درمیان والا بعد میں پڑھوں گا. آخری حصہ یہ ہے، پہلے ثم لقی اللہ، پھر اس کی اللہ سے ملاقات ہو گئی، مطلب یہ ہے فوت ہوا. دخل النار، سیدھا جہنم میں جا گرا. اتنا ریکارڈ پارسا جنت نہ لے پایا کہ اس کی عقیدے کی یہ غلطی تھی. اسے نہ کعبے نے بچایا، اسے نہ کلمے نے بچایا، اسے نہ نماز نے بچایا، اسے نہ روزے نے بچایا. اس نے جو چلہ کیا ساری عمر کا 80-90 سال وہاں بیٹھا رہا.